میرا خیال ہے کہ ہماری جو جدید ترین اردو نظم ہے یہ شروع ہوتی ہے اقبال کے بعد. اقبال تک ہماری وہی نظم آتی ہے جس پر نذیر اکبر آبادی کا بہت زیادہ اثر ہے. لیکن انگریزوں کی آمد کے بعد خصوصاً اور 1890 میں 1900 میں ہماری جدید نظم آغاز ہوتی ہے اور وہ اس پر ان ترجموں کے اثرات ہیں جو مختلف لوگوں نے اس وقت کیے. یعنی انجمن مشاعرہ پنجاب کے جو نظموں کے موضوعاتی مشاعرے ہیں وہ، اور جو ترجمے کیے میرا جی نے، عظمت اللہ خان نے، ان کے ذریعے ہماری نئی نظم اور ہمارا نیا افسانہ سٹارٹ ہوتا ہے ان ترجموں کے ذریعے، اور ان کی زبان بھی ان ترجموں سے بہت زیادہ متاثر ہے. تو اگر ہم جدید ترین نظم کا سفر دیکھیں تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ غزل کی طرح جدید آزاد نظم کو بھی شروع ہی میں بڑے شاعر میسر آ گئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر میرا جی کے جو ترجمے انہوں نے کیے انگریزی سے، مختلف زبانوں میں انگریزی میں ترجمے ہوئے اور انگریزی سے پھر میرا جی نے کیے، جس کتاب کا نام ہے مشرق و مغرب کے نغمے. اس کے اثرات ہماری نظم پر بے پناہ پڑے اور میرا جی ہماری جدید ترین نظم کی تنقید کے بھی امام ہیں. نہ صرف نئی نظم کے امام ہیں بلکہ جدید ترین جو تنقید ہے نظم کی اس کے بھی امام ہیں، اور اس کے بھی خصوصاً نفسیاتی دبستان کے جو امام ہیں وہ میرا جی ہے. تو ہماری نظم گویا ترجموں کے زیر اثر شروع ہوئی. اچھا، یہ عجیب بات ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہوئے جنہوں نے اس زمین سے متعلق علامتیں، کنایہ کاری، تمثال کاری اور استعارہ نگاری جو ہے وہ جن کے یہاں تھی، جو زمین سے جڑی ہوئی تھی. یہ سلسلہ اختر حسین جعفری تک چلا آتا ہے. یعنی میرا جی، نون بیم راشد، فیض، مجید امجد، ضیاء جلندری، یہ ہماری نظم کے نمائندے ہیں. ان کے بعد جو اثر ہے وہ جدید نظم کا وہ اختر حسین جعفری تک آتا ہے. ہمارے آخری اہم شاعر جو ہے فی الوقت وہ اختر حسین جعفری ہیں، جنہوں نے آزاد نظم بھی لکھی، پابند نظم بھی لکھی، معرہ بھی لکھی. ان کی جو طویل نظم ہے آئینہ خانہ وہ معرہ ہے، وہ بھی لکھی. تو اس کے بعد پھر لسانی تشکیلات کی ایک تحریک شروع ہوتی کہ جی زبان جو ہے یہ پرانی ہو چکی ہے، اس کو نیا بنایا جائے. یہ تحریک کیونکہ پلاننگلی شروع کی گئی تھی، اس کے پیچھے جو اس کے اہم نمائندے ہیں وہ افتخار جالب ہیں، انیس ناگی ہیں، جیلانی کامران بھی شروع میں ان کے ساتھ رہے، ظفر اقبال ان کے ساتھ ہم ایک غزل گو کے طور پہ. اور یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ ان تجربوں میں خواہ وہ تخلیقی تجربے بنے ہوں یا نہ بنے ہوں، لسانی تشکیلات کی جو تحریک ہے اس میں نسبتاً جن کا ذکر ہوتا ہے ان میں تحریک یہ نظم کی ہے. لیکن کامیاب اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ غزل کا ایک شاعر ظفر اقبال اس سلسلے میں جو آج تک بھی تجربے کر رہے ہیں. لیکن نظم کا کوئی ایسا شاعر اس تحریک کے تحت اہم بھی نہیں بنا، بڑا تو کجا. تو ہماری جو نظم ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے جو علامتیں ہیں، جو تمثالیں ہیں، جو استعارے ہیں وہ بھی مستعار لے لیے مغرب سے، لہذا وہ نظم ہمارے یہاں نہیں چلی. جبکہ میرا جی کا جو آہنگ ہے، مین جو ان کے کلیات کا آہنگ ہے وہ ہندی ہے، فعلن یا چھندیں جن کو آپ کہتے ہیں وہ ہیں. تو وہ نظم بھی پاکستان میں بہت آگے نہیں بڑھی. اس کے ایک دو نمائندے موجود ہیں جو اچھا لکھ رہے ہیں، مثلا انوار فطرت کی نظمیں جو ہیں اس کی نمائندہ ہیں، میرا جی کے سلسلے کی نظمیں ہیں وہ، اور خصوصاً ان کا موضوع جنس بھی ہے. اگرچہ رفیق سندیلوی کے یہاں بھی یہی موضوع ہے لیکن وہ میرا جی کے زیر اثر نہیں ہے، وہ ایک الگ نقطۂ نظر کے حامل شاعر ہیں. باقی جن لوگوں نے کوشش کی ہے نظم کہنے کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، ان میں آپ یہ دیکھیے کہ علی محمد فرشی،
اگرچہ ان کی 5-7 کتابیں، لیکن ان کے پاس بنیادی آہنگ جو ایک اہم شاعر جو اپنا ایڈیم ڈیولپ کرتا ہے، جب تک اس کا اپنا ایڈیم نہیں ہے وہ اہم شاعر نہیں بن سکتا. اسی لیے فرشی صاحب جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے، اور جو نسبتاً بہتر لوگ ہوئے ان میں انوار فطرت ہیں، سعید احمد ہیں، اور کچھ لوگ ہیں وہ ہیں جو نسبتاً کامیاب ہوئے. لیکن اکثریت جو ان نظم گوؤں کی ہے، جو راولپنڈی اسلام آباد کے نظم گو اور لاہور کے بھی جو نظم گو ہیں، کیونکہ ان کی نظم جو تھی وہ لگتی تھی کہ یہ ترجمہ نظم ہے، ترجمہ نظم، اس لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہمارے یہاں، اس کی کوئی جڑیں ہماری زمین میں نہیں ہیں. تو جدید نظم کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو میرا جی سے لے کے اختر حسین جعفری تک یہ 2 دھارے چلتے ہیں. ایک ہندی آہنگ والا دھارا ہے جو میرا جی کی نمائندگی کرتا ہے، اور ایک نسبتاً فارسی آہنگ ہے جو راشد اور ضیاء جلندری کی نمائندگی میں، فیض صاحب کی نمائندگی میں چل رہا ہے. فارسی آہنگ کا چلنا جو ہے وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہندی کو درخور اعتنا نہیں سمجھا قیام پاکستان کے بعد، اس لیے وہ آہنگ ہم سے رہ گیا. اور یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، ہم نے ایک فلیور کھو دیا. وہ فلیور جو ہے وہ ہماری نظموں سے غائب ہو گیا، اگرچہ وہ ساتھ ہونا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اردو نظم جو ہے وہ بیک وقت ہندی زبان سے بھی استفادہ کر سکتی ہے، اور خود میں نے بھی یہ کوشش کیا کہ میں ہندی سے استفادہ کروں، خواہ میں بھجن لکھ رہا ہوں یا گیت لکھ رہا ہوں یا ملہار لکھ رہا ہوں یا بہارینہ لکھ رہا ہوں یا خوابینہ لکھ رہا ہوں. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ نظمیں جو ترجمہ لگتی ہیں مغرب کی نظموں کا، وہ جن کے ترجمے کی زبان کے اثرات ہیں آج کی ہماری نظم پہ، وہ کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن 1960 کے آس پاس یہ ایک اور تحریک بھی شروع ہوئی، وہ تھی نثری نظم کی تحریک. وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی. کسی بھی صنف کو چھوٹا بڑا ہونے کے لیے 60-70 سال بہت ہوتے ہیں، لیکن نثری نظم ہمارے یہاں کامیاب نہیں ہو سکی. خال خال مثالیں ہیں، جیسے علی ارمان کی 1-2 نظمیں ہیں، جیسے روش ندیم کی ہیں، یا ارشد معراج کی 1-2 نظمیں ہیں، یا زاہد امروز کی بڑی اچھی نظمیں ہیں، نثری نظمیں. تو اس کی وجہ نثری نظم کے یہاں نہ چلنے کی وجہ یہ ہے کہ مشرق باقاعدہ ایک اپنے اندر، اپنی تہذیب میں، اپنی تاریخ میں، اپنے ثقافت میں آہنگ رکھتا ہے. اس آہنگ کے بغیر نظم کا تصور کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے وہ نظم جو ہے وہ نثری نظم ہو یا لسانی تشکیلات والوں کی نظم ہو، وہ کامیاب نہیں ہوئی ہمارے یہاں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی نظم کامیاب ہے جس کی جڑیں جو ہیں وہ اپنی زمین میں ہیں. آپ یہ دیکھیے، فیض ہیں، نون بیم راشد ہیں، ضیاء جلندری ہیں، اختر حسین جعفری بعد میں جو اہم شاعر ہیں، مجید امجد بہت اچھے شاعر ہیں. ان کی جو فضا ہے نظموں کی وہ زیادہ غزل کے قریب ہے مجید امجد کے علاوہ. باقی جو نظم گوئے ان کی فضا غزل کے قریب ہے. اور غزل کیونکہ ہماری مسلمانوں کی برے صغیر کی تہذیبی صنف سخن ہے اور وہ ہمارے حافظے میں قائم ہے، اس لیے وہ نظم گو جو غزل کے زیادہ قریب تھے وہ تو چلے، لیکن وہ نظم گو جو ترجمہ زدہ زبان والے ہیں وہ یہاں نہیں چل سکے. دوسرا، علامت نگاری ان نظموں کی جو ہے وہ بالکل نہیں چلی. اس کی وجہ بھی وہی بیرونی آہنگ ہے کہ، اور علامت ہے کہ اپنے زمین سے پھوٹی ہوئی علامت نہیں ہے. افسانے نہیں چلے، مثلا علامتی افسانہ ہمارے یہاں نہیں چل سکا. اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی علامتیں ہماری زمین سے نہیں پھوٹتی تھی. تو ان کا جب جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تنقیدی جائزہ لیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری تہذیبی صنف سخن غزل کے ساتھ جو ہے وہ ہماری تہذیبی صنف سخن غزل ہے. لہذا غزل کے قریب کی جو نظمیں ہیں جن میں وحدت تاثر موجود ہے، جو ویل انٹیگریٹڈ ہے، وہ نظمیں چلی ہیں، باقی نظم نہیں چل سکی.
ہمیں نئی زبان بنانے کے لیے باقاعدہ کسی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. لفظ نئے خود شاعری میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں. ہر زمانہ جو ہے وہ اس کا شاعر اپنا ایڈیم ترتیب دیتا ہے اور وہ اپنے ایڈیم کے مطابق اس کی نظم ہوتی ہے اور اس کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ اس کے مصروں پر اس کی مہر ہوتی ہے. جب تک کوئی شاعر، تخلیقی فنکار، مصور، رقاص، موسیقار، مجسمہ ساز، یہ جتنے فنون ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، ایون وڈ کارونگ جو چوب آرائی ہے، وہ بھی جو ہے وہ اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس کی علامتیں، اس کے استعارے، اس کی تمثالیں اس کے اپنی زمین سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بنیادی وجہ ہے. تو نظم جو ہے اس کے مجھے امید ہے کہ ہم ایک اس سلسلے کو جو فیض سے، راشد سے چلا. اچھا، پھر ایک اور وجہ بہت بڑی ہے، وہ یہ کہ یہ جتنے شاعروں کے، بڑے شاعروں کے، اہم شاعروں کے میں نے نام لیے، وہ باقاعدہ کوئی نہ کوئی نقطۂ نظر رکھتے تھے. ان کے مقابلے میں آج کے جو لکھنے والے ہیں زندگی کے بارے میں ان کا کوئی نقطۂ نظر ہی نہیں ہے. مثلا راشد واضح طور پر ماڈرن پوئٹ ہے، وہ جدیدیت کے قائل ہے. فیض صاحب ترقی پسندی کے قائل ہے. ضیاء جلندری جو ہے وہ صوفیزم کے اور خاص طور پر پاکستانیت کے قائل ہے. اسی طرح مجید امجد خود کہتے ہیں کہ میں عمل خیر کے تسلسل کا شاعر ہوں. وہ تو جو شاعر بچتے ہیں اب آ کے 2-3 شاعر، اس میں جاوید انور مرحوم ہیں، ان کی نظم اچھی نظم ہے کیونکہ اس کی علامتیں اپنی زمین سے نکلی ہوئی ہیں. انوار فطرت کا میں نے ذکر کیا، لیکن وہ اس روایت کی شاعر ہے جو ہمارے یہاں چلی نہیں، ہندی لفظیات کی جو روایت ہے. تو مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلا کہ ہمارے یہاں وہی نظم چلی ہے جس کی تمثالیں، علامتیں، استعارے، تشبیہیں ہماری اپنی زمین سے ماخوذ ہیں یا عکس شدہ ہیں. ایک، جن کے اندر کوئی نہ کوئی نقطۂ نظر ہے. دو، اور جن کی زبان ہمارے پاکستان کی یا فارسی کی جو عظیم ترین ورثہ ہے یا ہندی کا جو عظیم ترین ورثہ ہے وہ ہے، وہی نظمیں چلیں. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنی بات کافی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.